بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اسلام میں ایک عظیم اہمیت کا حامل ہے۔ اس واقعہ کے بارے میں قرآن اور اسلامی تاریخ میں تفصیل کے ساتھ ذکر ملتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بی بی مریم کے ہاں بغیر باپ کے پیدائش، معجزہ خدا بندی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت تبلیغ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے متعلق تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، لہذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، جن کا ذکر قرآن میں نہایت احترام سے کیا گیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عمران کی بیٹی تھیں اور ایک نہایت پاکیزہ اور نیک عورت تھی۔ ان کی والدہ نے انہیں اللہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا اور حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس میں عبادت گزار بن گئی تھیں۔ قرآن کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا اور انہیں تمام عورتوں میں سب سے افضل بنایا تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کیا اور تجھے تمام جہانوں کی عورتوں میں سے پسند کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا تاکہ انہیں خوشخبری دے کہ وہ اللہ کے حکم سے ایک بیٹے کو جنم دیں گی۔ جب فرشتہ جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے، آپ دیکھ کر گھبرا گئی اور فرمایا کہ میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اس سے ڈرنے والا ہے۔ تو فرشتے نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور ایک فرشتہ ہوں اور تجھے ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت مریم علیہ السلام نے فرشتے سے سوال کیا، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ ان کا کوئی شوہر نہیں ہے اور وہ پاک دامن ہیں؟ اللہ نے انہیں تسلی دی اور فرمایا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہنے لگی میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جب کہ مجھے کسی آدمی نے چھوا بھی نہیں۔ کہا کہ اسی طرح اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب کسی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اتنا کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی طرف ایک پھونک ماری تو بی بی مریم علیہ السلام کے حمل سے ہو گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک پاک دامن عورت تھیں، چنانچہ انہوں نے اپنے اور لوگوں کے درمیان ایک آڑ بنا لی اور انہیں کھانا بھی پردے کے پیچھے سے دیا جاتا تھا اور انہیں اللہ کی طرف سے بھی خاص رزق بھیجا جاتا تھا۔ اکثر آپ علیہ السلام کے پاس حجرہ میں مختلف انواع کے تازہ پھل پڑے ہوئے دیکھے جاتے تھے۔ اسی طرح وقت گزر گیا اور جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ اللہ کے حکم سے لوگوں سے دور ایک مقام بیت اللہ میں تشریف لے گئیں۔ چنانچہ جب پیدائش کا درس شروع ہوا تو آپ علیہ السلام ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں اور آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور لوگ مجھے بھول گئے ہوتے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز آئی کہ پریشان نہ ہو، تیرے رب نے تیرے قدموں کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور جب تو اس کھجور کے تنے کو ہلائے گی تو اس سے تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، پس کھاؤ اور پیو، اور تجھ سے کوئی بات کرنا چاہے تو تو بات نہ کرنا، اور سمجھانا کہ میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ جب کوئی پوچھے تو کہنا کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ جب بچے کی پیدائش ہوئی تو آپ بہت پریشان تھیں کہ وہ لوگوں کو کیا جواب دیں گی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل میں واپس تشریف لائیں تو بنی اسرائیل طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، کہتے کہ مریم، یہ تو نے کیا کیا؟
تم نے بے حیائی کی ہے، تمہارے آباء و اجداد تو ایسے نہ تھے۔ چنانچہ آپ مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس بچے سے پوچھ لو، یہ میری پاک دامنی کی گواہی دے گا۔ بنی اسرائیل کہنے لگے، یہ دودھ پینا والا بچہ ہمیں کیا بتائے گا؟ تو ہم سے مذاق کرتی ہو۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی بولنے کی طاقت دی تاکہ وہ اپنی والدہ کی پاک دامنی اور اپنے نبوت کا اعلان کر سکیں۔ جیسا کہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں کلام کیا، چنانچہ معجزہ خدا بندی سے بچے نے کہا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور فرمایا، اے لوگو صرف اللہ ہی کی عبادت کرو جو کہ میرا اور تمہارا رب ہے۔ جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، بے شک اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور گناہ گاروں کی مدد کوئی نہ کرے گا۔ اس واقعے کو دیکھ کر بہت سے فرقے گمراہ ہوئے اور کہنے لگے، مریم اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس بات کی تردید سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمائی ہے، بے شک وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ مسیح ہی نے ان سے کہا تھا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش بیت اللہ میں ہوئی، وقت گزرتا گیا اور آپ بڑے ہوتے گئے، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کو لوگوں کے لیے نشانی ظاہر کرنا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سا علم بچپن میں ہی حاصل کر لیا تھا، چنانچہ جب آپ علیہ السلام کی عمر 30 برس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کی ذمہ داری سونپ دی اور آپ پر آسمانی کتاب توریت بھی نازل فرمائی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے نبی کو مبعوث کیا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل ذمہ داری بنی اسرائیل کو اللہ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف بلانا تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور لوگوں کو شرک سے بچنے کی تلقین کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو شریعت کی پیروی کرنے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی تعلیم دی۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات عطا کیے تاکہ وہ اپنی نبوت کو ثابت کر سکیں اور لوگوں کو ایمان کی طرف راغب کریں۔ قرآن میں کئی معجزات کا ذکر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے عطا کیے گئے، جیسا کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اور ہر طرح کے مریض کو شفا عطا کر دیتے تھے، پدیشی اندھوں کو بینائی عطا کر دیتے، کوڑی اور برس والے کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو وہ شفا یاب ہو جاتا تھا، اور آپ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا۔ ان سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ ناظرین، ان تمام تر معجزات خدا بندی کو دیکھنے کے باوجود بنی اسرائیل شرک پر ڈٹے رہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلاتے رہے، لیکن ایک جماعت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، جیسا کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مگر جب عیسیٰ نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ تو حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ کی راہ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ گواہ رہیں اور ہم فرما بردار ہیں۔ اس طرح بنی اسرائیل کی ایک چھوٹی سی جماعت آپ پر ایمان لے آئی، جبکہ باقی کفر پر ڈٹے رہے۔ یہ حواری جو آپ پر ایمان لائے تھے، ان کی تعداد 12 تھی، چنانچہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان حواریوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ پھر ان حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے کھانے کے لیے آسمان سے کچھ اتار سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے
تو ہمارے ایمان اور بھی مضبوط ہو جائیں گے۔ چنانچہ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تم کو آسمانی کھانے دوں گا، اس کے بعد اگر کسی نے کفر و شرک کیا تو انہیں وہ سزا دی جائے گی جو دنیا جہاں میں کسی کو نہ دوں گا۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے آسمان سے ان کے لیے طرح طرح کے کھانے آنے لگے، اور انہوں نے اس کھانے کو کھایا، اور اس طرح وہ اپنے ایمان و عقیدہ پر قائم رہے۔ اب اس کھانے کا چرچا جب لوگوں میں ہوا تو وہ یہودی اور آپ کے پادریوں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ لوگ ہمارے مذہب کو چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہو رہے ہیں، جبکہ ان کی حکومت اور طاقت ڈگمگانے لگی ہے۔ تو وہ اپنے یہودی عالم کے پاس پہنچ گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اسلام کی تبلیغ اور معجزات کا ذکر کیا، تو یہودی عالم بھی یہ جان کر گھبرا گیا۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے، کیونکہ اس قوم میں سزا دینے کا یہ طریقہ عام تھا۔ چنانچہ یہودیوں نے روم کے گورنر کے ساتھ مل کر آپ علیہ السلام کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھانے کا پروگرام ترتیب دیا۔ اس پروگرام پر عمل کرنے کے لیے آپ کے حواریوں میں سے ایک شخص کو جاسوسی کے لیے خریدا گیا، جس کا نام یہودا تھا۔ چنانچہ اس دوران آپ علیہ السلام مذہبی تہوار کے سلسلے میں یروشلم میں موجود تھے، اور کھانا کھانے کے بعد شاگردوں اور پیروکاروں کے ساتھ باہر ایک جگہ تشریف لے گئے، اور وہاں آپ علیہ السلام نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے میرے رب، ہو سکے تو یہ میری موت مجھ سے ٹال دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ علیہ السلام کو تسلی دی گئی۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام اپنے شاگردوں میں موجود تھے تو جاسوس کی جاسوسی کرنے پر یہودی وہاں پہنچ گئے۔ چنانچہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور جاسوسی کرنے والے یہودا کو آپ جیسی شکل دے دی گئی۔ اس طرح یہودیوں نے اسے عیسیٰ علیہ السلام سمجھتے ہوئے سولی پر چڑھا دیا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کے اس قول کے سبب کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے اس کی مشابہت بنا دی گئی۔ ناظرین، اسلامی عقائد کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب زمین پر واپس آئیں گے، اور وہ ایک ایسے وقت میں آئیں گے جب دنیا میں فساد اور ظلم و ستم ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دجال کے خلاف جنگ میں ہوگا، اور وہ اسے شکست دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر عدل و انصاف کو قائم کریں گے اور اپنے لوگوں کو اللہ کی طرف واپس لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مشن کو مکمل کرنے کے بعد ایک طبی موت وفات پائیں گے۔ اس طرح ان کو ان کی قبر میں دفن کیا جائے گا۔ ناظرین، یہ تو تھا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ امید ہے اس سے آپ کی معلومات اور علم میں اضافہ ہوگا، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے واقعہ کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔